السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، آپ جانتے ہیں کہ 10 مئی کا دن جو ہے وہ بڑا اہم دن ہے پاکستان کے لیے، اور بنیان مرصوص کے حوالے سے ایک سالہ جو تقریبات ہیں وہ پورے ملک کے اندر جاری تھی۔ مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ تقریبات منعقد کی گئی۔ اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ میں خود بھی ایکچولی اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہوں، اور میں نے اس تقریب کو جو ہے وہ اٹینڈ بھی کیا۔ بڑی شاندار تقریب جو ہے وہ اس کو آرگنائز کیا گیا۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے جو فلائی پاس تھا وہ جو ہے اسے منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ اوبیسلی جو پائلٹس ہوتے ہیں یا جو جہاز ہوتے ہیں ان کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، تو ورنہ ان جہازوں نے جو ہے وہ سرگودا سے فلائی کرنا تھا، اور سرگودا سے فلائی کرتے ہوئے جو ہے یہاں پہ پاکستان مونیومنٹ کے اوپر سے جو ہے انہوں نے گزرنا تھا۔ اب میری اطلاعات کے مطابق پچھلے تقریباً 4 دن سے جو ہے اس کی ریہرسلز وغیرہ ہو رہی تھیں، اور بہت محنت ہوئی بھی تھی اس کے اوپر، لیکن انفارچونیٹلی موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا۔ لیکن البتہ جو دیگر آئٹمز تھے جو اس تقریب کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، جس میں صدر آصف علی زرداری کی جانب سے تقریر، وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر، سی ڈی ایف سید عاصم منیر، انہوں نے بھی جو ہے وہ اس تقریب کے اندر شرکت کی۔ یہ تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی 7 ساڑھے 7 بجے کے آس پاس جو ہے اس تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس تقریب کے اندر جو ہے وہ ملک کے نامور جو سیلیبریٹیز تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور سپورٹس سٹار جہانگیر خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، ارشد ندیم صاحب جو اولمپک گولڈ میڈلسٹ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، کئی اینکر پرسنز، جرنلسٹ، ان کو بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی تھی۔ چیئرمین سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق صاحب وہ بھی اس تقریب میں جو ہے وہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح کی ایک تقریب کا اہتمام جو ہے وہ واگا بارڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ کیا گیا، جہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے اس کے اندر بطور مہمان خصوصی انہوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی اس کا غرور ہماری افواج نے خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے۔ پاکستان نے اپنی سفارتی پالیسی کے سبب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ رکوائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کے 25 کروڑ باشندے بنیاد مرصوص ہیں۔ وطن کے شہداء کی ماؤں کو سلام پیش کرتی ہیں۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو کے اندر بھی جو ہے وہ صبح کے وقت ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا مارکہ حق کی یاد میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف آف آرم فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ 1 سال قبل ہمیں بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کا ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق صرف 2 ممالک کے درمیان جنگ نہ تھی، بلکہ یہ 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا، جس میں دشمن کو عبرتناک شکست دی گئی۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی۔ مئی 2025 کا مارکہ کوئی اچانک پیش آنے والا مارکہ نہ تھا۔ ماضی میں بھی دشمن نے پاکستان پہ بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن مارکہ حق میں بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنائے۔ ہندوستان کا خواب ہے کہ وہ پاکستان کو تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے۔ دشمن کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان کا یہ خواب پاکستان کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ دشمن بھول چکا تھا افواج پاکستان نہ پہلے طاقت کے غلبے سے مرغوب ہوئے تھے اور نہ کبھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پوری قوم دفاع وطن میں سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ جب بھارتی میزائل گرے تو عوام کا جم غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڑ آیا۔ فتح میزائلوں اور شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ تو یہ بھارت کے لیے جو ہے یہ پیغام تھا کہ اب اگر آئندہ کبھی آپ نے کوئی ایسی کوشش کی تو نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کی قیادت بالخصوص امریکی صدر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ ہم اپنی مخلصانہ کاوشوں سے اس اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان مؤثر، ذمہ دارانہ، غیر جانبدار سفارتکاری سے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان سے روایتی جنگ کو ناممکن تصور کرتے ہوئے بھارت پھر دہشت گردی کا سہارا لے رہا ہے۔ افغانستان سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور آماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ پاکستانی عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے باہمت اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں، بالخصوص کے پی اور بلوچستان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو گزشتہ 2 دہائیوں سے ڈٹ کر دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔
پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں سے لبنان میں جنگ بندی کرانے میں اہم کردار ادا کیا. ہماری منزل وہ مقام ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا. پاکستان کا سب سے لالی پرچم امید کا استعارہ ہے. تو یہ سی ڈی ایف کی جانب سے جو ہے وہ یہ تقریر کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے مسلح افواج کے سربراہان نے باری باری جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر حاضری دی, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. یادگار شہداء پر حاضری کے بعد مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے بری, بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو سلامی پیش کی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے اپنی اس تقریر کے دوران تمام جماعتوں کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا کے کردار کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ دہشت گردوں کی بات ہو رہی تھی, جو سی ڈی ایف کی جانب سے جو ہے وہ بڑا ایک سخت پیغام ان کے لیے دیا گیا, تو اسی سلسلے میں ایک جو افسوسناک خبر یہ آئی پچھلے 12 سے 24 گھنٹے میں, وہ یہ تھی کہ بنوں میں رات گئے دہشت گردوں نے پولیس چوکی فتح خیل پر بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ ٹکرا دی, جس کے نتیجے میں اب تک شہید اہلکاروں کی تعداد 15 ہو چکی ہے. پولیس کے مطابق 3 اہلکاروں کو ملبے سے زندہ نکال لیا گیا. آئی جی بنوں ریجن سجاد خان نے رات گئے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. اسپتال میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی بنوں ریجن نے کہا کہ بنوں پولیس کے حوصلے بلند ہیں, دہشت گرد اپنے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. ڈی آئی جی بنوں کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی آخری بزدلانہ کارروائی ثابت ہوگی. بنوں پولیس دہشت گردوں کو چن چن کر انجام تک پہنچائے گی اور علاقے سے ان کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے گی. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ضلع بنوں میں کے علاقے فتح خیل پولیس اسٹیشن پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واقعے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں کیے گئے فیصلوں اور مسلط کردہ پالیسیوں نے ملک کو بدامنی کی دلدل میں دھکیلا, تاہم موجودہ حکومت دہشت گردی سے متاثرہ ہر خاندان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی دوران جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا. انہوں نے گزشتہ روز بنوں میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں انہوں نے مذمت کی, اور وزیر اعظم نے واقعے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی بلندی درجات کی دعا اور ان کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت بھی کیا. اچھی بات ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کے درمیان اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے درمیان جو ہے وہ کم از کم یہ رابطہ ہوا ہے. دیٹ از ویری گڈ. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ دہشت گردی کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو اسٹیٹ کے تمام ایکٹرز کا جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا, آپس میں اکٹھے چلنا جو ہے وہ بڑا اشد ضروری ہے. اسی طرح ایک اور خبر یہ آئی کہ کراچی میں ملیر جیل میں ایک تقریب جو ہے وہ منعقد کی جا رہی تھی, اور اس دوران وہاں پہ ایک مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. فرار ہونے والا ملزم صحافی ولی بابر کے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ ہے. ولی بابر جو ہے وہ انہیں آج سے کئی سال پہلے کراچی میں قتل کیا گیا تھا. ولی بابر اور میں اس وقت اکٹھے ہی جیو نیوز میں کام کرتے تھے جب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. یہ اسی شخص سے متعلق جو ہے جو قاتل تھا, جو مرکزی ملزم تھا اس سارے معاملے کے اندر, وہ اس جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے. ملیر کے شاہ لطیف ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے دائر ایف آئی آر میں کہا گیا کہ واقعہ ہفتے کی شام 6:30 بجے کے قریب پیش آیا, جب جیل میں پاکستانی فوج کے حق میں ایک تقریب جاری تھی جس میں جیل انتظامیہ اور سیکیورٹی عملہ مصروف تھا. مدعی کے مطابق اسی دوران سرکل نمبر 1 میں کی بیرک نمبر 3 میں قید سید طاہر نوید پر اسرار طور پر غائب ہو گیا. سید طاہر نوید تھانہ جوہر آباد میں درج قتل اور اغوا کے مقدمے میں ملوث تھا, اور اسے حال ہی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر جیل منتقل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اب کچھ ایران اور امریکہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے اب بھجوا دیا گیا ہے. 24 گھنٹے پہلے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایران کے اس جواب کا انتظار ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی وہ جواب آئے گا. تو اب وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ذریعے وہ جواب جو ہے بھجوا دیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے. ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے, خلیج و آبنہ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی ہے. ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستانی حکام نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہیں ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے. ادھر ٹرکش نیوز ایجنسی انادولو نے کہا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایرانی بحری جہازوں پر کسی بھی قسم کا حملہ کیا گیا تو اس کا جواب خطے میں موجود امریکی اہداف پر براہ راست حملوں کی صورت میں دیا جائے گا. رپورٹ میں ایرانی عسکری حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ تہران اپنی سمندری حدود اور تجارتی مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. میں نے آج کے حوالے سے میں نے شروع میں آپ کو میں بتانا بھول گیا, لیکن آج میں نے بھارت کے حوالے سے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دینی ہے. آج کے دن جو ہے ان کے لیے ایک بڑی بری خبر جو ہے وہ آئی ہے, اور میں تھوڑی دیر میں بڑی امبیرسنگ ایکچولی مجھے امبیرسنگ کا لفظ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیے, بڑی ایک امبیرسنگ خبر جو ہے ان کے لیے آئی ہے. یہ ڈیٹیلز بھی تھوڑی دیر میں ویلاگ میں آگے چل کے آپ کو دیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ تسنیم نیوز ایجنسی اور الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرمی نے ایک سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ
اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ملک تہران پر عائد امریکی پابندیوں پر عمل درآمد کرے گا اسے آبنہ ہرمز سے گزرنے میں یقینی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی ان کا کہنا ہے کہ جو ملک بھی امریکن سینکشنز کو جو ہے وہ فالو کرے گا تو پھر ان کے ٹینکرز یا ان کا سامان اگر آبنہ ہرمز سے گزرے گا تو ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ واضح کیا انہوں نے کہ جنگ کے دوران دشمن اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا اور ایران کے اندرونی سیاسی توازن میں کوئی خلل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل اکرمی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس جنگ بندی کے دورانیے کو ایران نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور افواج کو مزید مضبوط بنانے کے لیے استعمال کیا. ان کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اپنے اہداف کی فہرست کو اپ ڈیٹ کر لیا ہے اور اپنی دفاعی اور جارحانہ پوزیشنز کو نئی صورتحال کے مطابق ڈھال لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے جناب کہا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے اتوار کے روز ایران کی جانب سے آنے والے 2 ڈرونز کو تباہ کیا ہے. یعنی کہ ایران کی جانب سے ڈرونز یو اے ای کی جانب متحدہ عرب امارات کی جانب بھیجنے کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. کویتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرونز کو ناکام بنایا گیا ہے. کویتی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فجر کے وقت کویتی فضائی حدود میں متعدد دشمن ڈرونز کی نشاندہی کی گئی. کویتی افواج نے فوری کارروائی کر کے ڈرونز کو ناکام بنا دیا. ادھر امریکی صحافی ماریو نفیل نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ ایک نئے خطرے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ تہران کا نیا وار آبنہ ہرمز اب انٹرنیٹ ڈیٹا کے بھی چوک پوائنٹس بننے کو تیار ہے. یعنی کہ انٹرنیٹ کی جو بیسکلی کیبلز جاتی ہیں آبنہ ہرمز کے ذریعے یا اس کے تھرو اس کو بھی جو ہے وہ اب ایران کا ٹارگٹ کرنے کا ارادہ ہے. ایران کی جانب سے عالمی مواصلاتی نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم اور اسٹریٹجک اقدام سامنے آیا ہے جس کے تحت تہران آبنہ ہرمز سے گزرنے والی 7 زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کا انتظام سنبھالنے کی تیاری کر رہا ہے. رپورٹس کے مطابق ایران ایک ایسی پالیسی پر غور کر رہا ہے جس کے تحت غیر ملکی آپریٹرز کو ان کیبلز کے استعمال کے لیے ایران سے اجازت نامے حاصل کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ ان کمپنیوں کو بھاری فیس ادا کرنی ہوگی اور ایرانی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان تمام کیبلز کا انتظام اور دیکھ بھال اب صرف ایرانی کمپنیاں ہی سر انجام دے سکیں گی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران کی وہی پرانی ہرمز حکمت عملی ہے جس کا اطلاق اب عالمی ڈیجیٹل ڈھانچے پر کیا جا رہا ہے. اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ بحری جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول کرنے کی قانون سازی کر چکی ہے اور اب تہران اسی طرز کا دباؤ ان ڈیٹا کیبلز پر ڈال رہا ہے جو یورپ، ایشیا اور خلیجی ممالک کے درمیان رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. اور اسٹریٹجک لحاظ سے یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے کیونکہ ایرانی پاسداران انقلاب پہلے ہی ان کیبلز کو نشانہ بنانے کی وارننگ دے چکے ہیں. تہران کا پیغام واضح ہے: فیس ادا کریں، ایرانی قوانین مانیں اور ایرانی نظام کو قبول کریں ورنہ یورپ اور ایشیا کے درمیان عالمی مواصلاتی نظام کے اندھیرے میں ڈوبنے کا خطرہ مول لیں. سو بیسکلی اب انٹرنیٹ کی جانب جو ہے وہ ایران ٹارگٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح انٹرنیٹ کی کیبلز کو بھی جو ہے وہ اب ہم کنٹرول کریں گے جو کم از کم آبنہ ہرمز سے گزر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی ایک خبر آئی ہے، ایئر وائی نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں آئندہ چند روز کے دوران انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی سی ایل نے صارفین کو ممکنہ عارضی خلل سے متعدد پیش کی آگاہ بھی کر دیا ہے. پی ٹی سی ایل کے مطابق عالمی سبمرین کیبل کی مرمت کے باعث 11 سے 18 مئی کے دوران تکنیکی کام جاری رہے گا جس کے نتیجے میں ملک میں انٹرنیٹ سروسز جزوی طور پر متاثر ہو سکتی ہیں. سو بی ویئر کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اگر آپ کو لگے کہ آپ کا انٹرنیٹ سلو ہے تو پی ٹی سی ایل جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکی صحافی ماریو نفیل نے ایک اور بھی خبر دی ہے. انہوں نے کہا the first Qatari LNG tanker since the war has passed through Hormuz. پہلا قطری جہاز جو ہے وہ آبنہ ہرمز سے اب گزرا ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا the الخیرتیات departed Ras Laffan and navigated the Iran approved route near Larak Island bound for Port Qasim in Pakistan. تو پاکستان کے لیے آنے والا جو یہ جہاز ہے LNG کا جہاز وہ جناب آبنہ ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہوا ہے اور یہ قطری جہاز ہے اور یہ پاکستان کے لیے آ رہا ہے. Iran approved this one deliberately a confidence building move tied to Pakistan's mediation role in the ceasefire talks and Islamabad's urgent gas shortage. 2 Qatari tankers attempted the crossing last month. The IRGC stopped both without explanation and sent them back. This time Iran said yes. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس سے پہلے 2 ٹینکرز قطری ٹینکرز جو ہے انہوں نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کی تھی لیکن ایرانیوں نے اسے روک دیا تھا کہ نہیں جی آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. لیکن اس مرتبہ جب یہ ٹینکر پاکستان کے لیے آ رہے تھے تو ان کو یہ جانے کی جو ہے وہ ایران کی جانب سے اجازت دی گئی اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان جو ہے جو اپنا ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے گڈ ول جسچر کے طور پہ جو ہے وہ اس جہاز کو جانے کی اجازت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ
دا گارڈین نے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کے درمیان دہائیوں پر محیط قریبی سیاسی اتحاد اب شدید دراڑوں کا شکار ہو چکا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے خلاف جاری حالیہ جنگ اور اس کے غیر متوقع نتائج نے دونوں رہنماؤں کے درمیان تلخی پیدا کر دی ہے۔ ٹرمپ جو بنجمن نیتنیاہو کو ایک مضبوط اور قابل بھروسہ اتحادی سمجھتے تھے، اب ان سے شدید مایوس نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ نیتنیاہو نے انہیں ایک ایسی طویل اور پیچیدہ جنگ میں الجھا دیا ہے جس کے سیاسی اور معاشی نقصانات خود ٹرمپ کو اٹھانے پڑ رہے ہیں۔ اب جا کے احساس ہوا ہے انہیں، خاص طور پہ ایران کے ساتھ جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور امریکی مفادات کو پہنچنے والے دھچکے نے ٹرمپ کی ناراضی میں اضافہ کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ یہ کشیدگی اب صرف پس پردہ نہیں رہی بلکہ سفارتی فیصلوں میں بھی نمایاں ہے۔ واشنگٹن اب ایران سے متعلق کئی حساس اور اسٹریٹجک فیصلوں میں اسرائیل کو اعتماد میں نہیں لے رہا، یہاں تک کہ کچھ اہم مذاکرات اور جنگ بندی کی کوششوں میں بھی اسرائیل کو دانستہ طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ اگرچہ نیتنیاہو عوامی سطح پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرمپ سے روزانہ کی بنیاد پر رابطہ ہے اور دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا اور سفارتی ذرائع اس دعوے کی تردید کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے میرا خیال میں کہ جب سے ان دونوں نے مل کے ایران کے اوپر وہ جنگ مسلط کی ہے، اس کے بعد سے یہ پہلی بڑی خبر ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے اب اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وال اسٹریٹ جرنل نے جو ہے وہ ایک رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف اپنی فضائی مہم کو سہارا دینے کے لیے عراق کے صحرائی علاقے میں خفیہ فوجی اڈہ قائم کیا تھا، جس کی حفاظت کے لیے اسرائیلی افواج نے عراقی دستوں پر فضائی حملے بھی کیے۔ اندازہ کریں کہ عراق کے اندر ہی جو ہے وہ اڈہ بھی قائم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور اس کے بعد جب اس کے اگینسٹ عراقی فورسز جو ہے وہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو انہی پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ رپورٹ میں امریکی حکام اور باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ خفیہ تنصیب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے عین قبل 23 فروری کے آس پاس امریکہ کے علم میں لاتے ہوئے تعمیر کی گئی، جہاں اسرائیلی اسپیشل فورسز کے دستے موجود تھے اور یہ جگہ فضائیہ کے لیے لاجسٹک مرکز کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ اس اڈے کا ایک اہم مقصد سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں کو وہاں تعینات رکھنا تھا تاکہ حملوں کے دوران اگر کوئی اسرائیلی پائلٹ گر جائے تو اسے فوری امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ رپورٹ کے مطابق مارچ کے آغاز میں اس اڈے کی بے نقاب ہونے کا خطرہ اس وقت پیدا ہوا جب ایک مقامی چرواہے نے علاقے میں ہیلی کاپٹروں کی غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاع دی، جس کے بعد عراقی فوج نے وہاں تحقیقات کے لیے دستہ روانہ کیا۔ تاہم اپنی موجودگی کو چھپانے کے لیے اسرائیلی فورسز نے فضائی بمباری کا سہارا لے کے عراقی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تاکہ وہ اس مقام تک نہ پہنچ سکیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد عراق نے اقوام متحدہ میں ایک باضابطہ شکایت بھی درج کرائی، لیکن اس وقت ان حملے کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا گیا تھا۔ تو یہ جناب ہوتا ہے۔ اب عراق آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی ٹوٹلی جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد اسرائیل نے اپنا ایک خفیہ اڈہ بھی وہاں پہ قائم کر دیا۔ اچھا جی، اب آئیں میں بھارت کی جانب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور خبر یہ ہے کہ انڈین فارن سیکرٹری، ٹھیک ہے، سیکرٹری خارجہ وکرم مسری، انہوں نے جناب کھٹمنڈو جانا تھا، نیپال، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے نیپال بھی جو ہے وہ بھارت کا ایک پڑوسی ہے، تو اسی سلسلے میں انہوں نے بھی وہاں پہ جانا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ملاقات کرنا چاہتے تھے وہاں کے نیپال کے وزیر اعظم بلند شاہ سے۔ اب بلند شاہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اور بلند شاہ نے آتے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک نئی پالیسی انٹروڈیوس کرائی۔ انہوں نے انٹروڈیوس یہ کرایا کہ جناب آج کے بعد جب میں ملک کا وزیر اعظم بن گیا ہوں تو میرے بعد اب اگر مجھ سے کوئی کسی ملک کا کوئی شخص ملے گا نا تو وہ میرے لیول کا بندہ ملے گا۔ عام طور پہ ڈپلومیٹک نارمز کے اندر کہا بھی یہی جاتا ہے کہ عہدے کا جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے unless اور until someone is very close، مطلب آپ کے بہت اچھے مراسم ہیں تو پھر چلیں یہ تھوڑی سی فارمیلٹی سے انفارمیلٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن نیپالی پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب میں تو پرائم منسٹر ہوں، میں پرائم منسٹر سے ہی ملوں گا، یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر سے ہی ملوں گا۔ یہاں پہ انڈیا کی جانب سے بار بار کوشش کی گئی، ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ جناب ہمارے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ آ رہے ہیں نیپال اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی کہ نیپالی وزیر اعظم سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن بار درخواست کرنے کے باوجود نیپال کے وزیر اعظم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ آپس میں کوئی مل کے کوئی سولوشن نکال لیں گے، آگے وہ مل لیں گے، وہ سیکرٹری سے مل جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ منسٹر فارن منسٹر سے مل لیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ اور الٹیمیٹلی سیکرٹری جو خارجہ ہیں وکرم مسری، انہوں نے اپنا دورہ نیپال ہی منسوخ کر دیا، ان کو منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ملیں گے تو پرائم منسٹر سے ملیں گے ورنہ ہم نہیں ملیں گے۔ انہوں نے کہا اگر نہیں ملنا تو نہ سے، ہمیں ایسی کون سی بات ہے۔ سو ریسنٹ ٹائمز کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھارت کے تعلقات اب ڈاواڈول ہونا شروع ہو گئے۔ اب اسی طرح پاکستان کے ساتھ تو خیر جنگ ہو چکی ہے، چائنا کے ساتھ آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ ان کا ایک ایشو تو چل ہی رہا ہے
ادھر اب نیپال کے ساتھ بھی جو ہے وہ اب ان کی ناراضگیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. انڈین پروفیسر ہیں اشوک شوائن, انہوں نے کہا انڈین فارن سیکرٹری وکرم مسری از ناٹ ٹریولنگ ٹو کھٹمنڈو بیکاز نیپالی Prime Minister Belen Shah refused to meet him during his scheduled 2-day visit. The problem with Modi government is that it still lives in the past. Why Nepal's PM needs to meet a visiting diplomat? بیسکلی ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب کوئی یہ جاتے تھے سیکرٹری خارجہ بھارت کا جب جاتا تھا تو نیپالی وزیر اعظم مل لیتے تھے. اب انہوں نے کہا نہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے بعد جو کچھ ان کو پھینٹا پڑا ہے اس کے بعد ہوا ہے کہ نیپال جیسے ملک نے بھی کہہ دیا کہ بھائی وہ پہلے کی باتیں اور تھیں, اب نہیں اس طرح ہوگا, پرانی باتیں بھول جاؤ. تو اب ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.